السلام علیکم، میں ہوں اسد عباس جعفری دبئی سے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں سکسیس سٹوری کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اور آج مزیداری کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے نامور اسکالر مفتی عبدالقوی صاحب۔ ہم ان کو اپنے اس پوڈ کاسٹ میں ویلکم کرتے ہیں۔ آپ ان کو جانتے ہیں، آج ہم بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ پچھلے میری اگر تجربہ میڈیا کا دیکھا جائے تو میں کوئی پچھلی 2 دہائیوں سے دیکھ رہا ہوں کہ بہت ساری دنیا مفتی صاحب کے اوپر فدا ہوتی ہے، بالخصوص خواتین۔ تو آج وہ گدڑ سنگھی بھی جاننے کے لیے کوشش کریں گے۔ جو جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں وہ اس پوڈ کاسٹ کو لازمی دیکھیے گا۔ مفتی صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ بہت آپ کا شکریہ، مہربانی، ماشاءاللہ میرا آنا ہوا۔ اور آپ لوگ جو صحافت سے، اس کے ساتھ سوشل میڈیا سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں، تو میں اپنے لیے یہ فرض سمجھتا ہوں کہ آپ کی دعوت کو میں قبول کروں، تاکہ آپ کی برکت سے میرا جو صحیح اور مثبت پیغام ہے وہ پاکستانیوں تک جائے، بر صغیر تک جائے۔ تو اس دفعہ میں یہاں آیا تو بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے لوگ، عالم عرب کے لوگ جب مجھے دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں، تو پھر فوراً کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا ایک بڑا آدمی ہے، اور خاص طور پہ ہمارے نکاح کے مسائل کو صحیح ہے، بڑی سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، قرآنی آیات کی روشنی میں، اور اسی طرح الکوہل کے بارے میں۔ تو معنی یہ ہے کہ یہ جو میرے فتاوی تھے، جو میرے فتاوی نہیں بلکہ فتاوی کی تلاش کے لیے اہل علم کو اور اہل فتویٰ کو متوجہ کرنے کی سمجھے میرا سوال ہے۔ جی بالکل، میں وہ اسی طرف آؤں گا۔ یہ سوال جو ہے وہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ پوچھتے ہیں آپ سے، لیکن سب سے پہلا جو میرا سوال ہے وہ قصہ پارینہ بن چکا ہے قندیل بلوچ۔ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں، آج بھی ایک کیوریوسٹی ہے ان کے ذہن میں کہ مفتی عبدالقوی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ قندیل بلوچ کا ریلیشن کیسے بنا، یہ ریلیشن کس حد تک تھا، اور پھر وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی، یعنی اس کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ اس میں آپ کی انوالومنٹ کس حد تک تھی؟ دیکھیے جی، صورتحال یہ ہے کہ ایک چینل، میں ملتان میں بیٹھا ہوں، محترمہ کراچی میں ہے، جو صاحب جو ہے انٹرویو لے رہے ہیں وہ بھی کراچی میں ہیں۔ تو مجھے یہ کہا گیا کہ یہ ایک مزاحیہ پروگرام ہے، تو مفتی صاحب آپ کے اندر یہ خوبی ہے کہ آپ مزاح کا رنگ بھی پیدا کر لیتے ہیں، فقاہت کا رنگ بھی پیدا کر لیتے ہیں، اسی طریقے پہ حکمت، دلائل اور دانائی کے حوالے سے کہ بھی آپ اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آج ذرا یہ پروگرام مزاحیہ ہے، اور میں فلاں ملک سے آیا ہوں، میری ملازمت کا یہاں آغاز ہوا ہے، تو آپ کے مزاحیہ جملوں سے میرا جب پروگرام وائرل ہو جائے گا تو میں بطور اینکر رہ جاؤں گا۔ صحیح ہے۔ بہرحال انہوں نے جس طرح انداز سے اس کو بنایا، اب اس کے بعد جب چونکہ مزاح کا تھا معاملہ، تو اس کے اندر یہ بات آئی کہ بھی آپ محترمہ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں کراچی میں ہوتی ہوں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میں چاند دیکھنے کے لیے آؤں گا کراچی کے اندر۔ تو انہوں نے کہا میرے پاس آپ ضرور آئیں گے، ضرور آئیں گے، آپ تو میرے خطے کے ہیں اور سرائیکی علاقے کے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں بالکل آؤں گا جب آپ، اور میں نے کہا پہلے یہ حلف دو کہ جب ہم اعلان کریں گے چاند کا کہ ماہ رمضان کا چاند ہو گیا ہے، تو کہنے لگے نہیں انشاءاللہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں پورے 30 روزے رکھوں گی۔ اور یہ اس دوران وہ جو اینکر تھے انہوں نے کہا جی مفتی صاحب کو آپ اس کمرے میں بھی لے جائیں گی جہاں آپ کچھ کپڑوں کے حوالے سے بڑی آزادی کا اظہار کرتی ہیں۔ میں بڑے مثبت گفتگو کرتا ہوں کیونکہ بچوں نے بھی، خواتین نے بھی سننا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے مجھے کہا آپ جائیں گے؟ تو جس طرح میں نے مزاح پیدا کرنا تھا، میں نے کہا یہ میزبان اور مہمان کے آپس میں جو ثوابدیدی اختیارات ہیں، میوچل انڈرسٹینڈنگ یہ اس کے زمرے میں آتی ہے۔ محترمہ جہاں جہاں مجھے لے جائے گی میں جاؤں گا۔ ایسے ہی ہے۔ تو اس کے بعد جناب اپنا جب میں چاند دیکھنے کے لیے آنے لگا کراچی میں، تو محترمہ کا مجھے فون آیا کہ میں کراچی نہیں ہوں، میں باہر ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم نے 3-4 دن پروگرام کیا، وہ مرحوم بھی فوت ہو گئے، ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب والا پروگرام۔ اس کے بعد دوبارہ انہوں نے مجھے بلایا کہ قوم آپ کو سننا چاہتی ہے، اور مجھے وہ مرحوم افطار ٹرانسمیشن میں بھی لیتے تھے، ساری ٹرانسمیشن میں بھی لیتے تھے، 1 سے 2 بجے کے درمیان ان کے کوئی مزاحیہ پروگرام ہوتے تھے، یا یوں کہیں کہ کرنٹ افیئر کے، اس میں بھی مجھے لیتے تھے۔ تو 3 دن یا 4 دن کا میرا معاہدہ تھا، 3 دن گزر چکے تھے، 2 دن جو ہے بقایا تھا۔ تو 2 دن بقایا سے پہلے ٹیلی فون آیا محترمہ قندیل بلوچ صاحبہ کا کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں۔ اور تو میں نے ان کو کہا کہ آپ دن کے ٹائم آئیں۔
چونکہ رات کو ذرا تھوڑا سا معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ تراویح پڑھتا ہے اور پروگرام اور باقی دوستوں کے پیار اور محبت. تو وہ مرحومہ آئیں تو آتے ہی مجھے کہا کہ جی اوپر کمرے میں چلتے ہیں. صحیح ہے. ہم لابی میں بیٹھے تھے. آپ کو پتہ ہے، آپ جہاں بھی جانتے ہیں جی جی کہ جتنے یہ 5 اور 4 سٹارز ہوٹل ہیں، بالکل جو آپ نے اپنی انٹری کے وقت اپنا نام لکھوایا یا کسی محترمہ کا یا تو باقی جتنے ملے وہ لابی میں ملے. ایسے ہی سیکورٹی کے معاملات ہیں. بہرحال ہم کمرے میں چلے گئے. ان کے کہنے پر سیکورٹی والوں نے بھی اجازت دے دی. تو میرے ساتھ شاہ صاحب بھی تھے، فلاں صاحب بھی تھے، فلاں صاحب بھی تھے. پھر اس کے بعد جناب جب ہوا تو وہ بہت بڑا ایک ساتھ بیگ لے کر آئی. تو وہ بیگ تو میں نے ایک طرف رکھ دیا. گفتگو شروع ہو گئی. اب ان کی خواہش تھی کہ محترم عمران خان صاحب سے ملاقات کی جائے. صحیح ہے. تو اب وہ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ جی آپ کی سورسز آف انکم کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. تو میں نے کہا الحمدللہ میں ذمہ دار بھی ہوں، میری شہری پراپرٹی بھی ہے، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے. صحیح ہے. تو بہرحال اس کے بعد جناب میں جیسے ہی اب جانا تھا میں نے عالم آن لائن پروگرام کے لیے، تو میں تیاری کے لیے غسل خانے میں گیا. واپس آیا تو وہ میری ٹوپی پہن کے بیٹھی ہے. صحیح ہے. تو میں اب سرائکی میں چونکہ بات ہو رہی تھی، وہ سرائکی تھی، وہی میری کمزوری بن گئی صحیح ہے. اور غلطی بن گئی. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو غلطی تسلیم نہ کروں. صحیح ہے. آج ہمارے سیاستدانوں کی سب سے بڑی حماقت یہ ہے کہ یہ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے. بالکل صحیح. کسی کے بارے میں بات کر دینا، پھر جب پوچھا جائے کہ آپ نے یہ بات اتنی غلط کیوں کی ہے، کہتے ہیں جی ہماری سیاسی بات تھی. صحیح ہے. یہ نہیں کہتے کہ ہماری غلطی تھی. صحیح. تو میں نے ان کو کہا کہ پھر وہ جیسے میں جناب بیٹھا تیاری کے لیے، فون آ گئے. تو فون میں سن رہا تھا تو وہ صوفے پہ آ کے یوں آ کے بیٹھ گئی. صحیح. تو میرے خیال میں 1.25 منٹ یا 1.5 منٹ کے اندر انہوں نے یہاں بیٹھے ہوئے ویڈیو بنا لی. صحیح. پھر شیشے کے سامنے چلے گئی. وہ پھر ایسے طریقے پہ کیمرے کو رکھا جیسے معلوم ہوا کہ میں اس طرح لیٹا ہوا ہوں اور میرے قریب تر ہیں. پھر وہ کپڑوں کو ہٹا رہی ہے. پھر جو خطرناک انہوں نے ایک شکل بنائی وہ یوں کیا کہ منہ کو یوں بنا دیا. صحیح. وہ بھی خطرناک قسم کا جناب اشارہ تھا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے. وہ ہماری کمزوری اس حوالے سے تھی کہ چونکہ میرے سرائکی علاقے کی تھی. صحیح ہے. اور محترم عمران خان صاحب سے ملنا چاہتی تھی میرے ذریعے. صحیح. اور وہ طے بھی ہو گیا کہ عید کے بعد وہ آئیں گی اسلام آباد، میں بھی آؤں گا اور محترم عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات کرا دی جائے گی. بالکل صحیح. تو پھر اس کے 2-3 دن کے بعد جو کچھ ہمارے لاہور کے دوستوں نے جس طرح اس کو ابھارا. جی بالکل اس طرح اس کے اوپر کافی زیادہ کرنٹ افیئرس کے اوپر جو ہے وہ شو بھی کیے گئے. اچھا تو یہ بتائیے قبلہ، ہم آگے بڑھتے ہیں کیونکہ سوالات بہت زیادہ ہیں اور آپ کے پاس وقت کی قلت ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم مختصر جو ہے وہ لے کے چلیں. تو سر جو ہے وہ آپ کو اس کے مرڈر میں انوالو بھی کیا گیا. جی جی بالکل. تو آپ کس حد تک اس میں شامل، کیونکہ وہ بھی آپ کی بدنامی کا باعث تو بہت زیادہ بنی تھی وہ، یہ جو اس کی ویڈیوز تھی اور اس طرح کی اس کی گفتگو تھی. یہ بات یہ ہے کہ میں پہلی پیشی پہ جب باعزت بری ہو رہا ہوں، آپ خود سمجھ لیں 109 میں مجھے لایا گیا. جج صاحب بڑے ذہین تھے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب آپ کچھ کہیں گے. میں نے کہا کہوں گا. میں نے صرف 3 سوال کیے سرکاری وکیل سے. صحیح. کہ پاکستان کی 18 کروڑ کی آبادی کے اندر کس شخص کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ یہ کام کرو. اس نے کہا نہیں. جج صاحب نے کہا پھر؟ اس نے کہا جی اس کا بھائی ہے. اچھا. میں نے کہا جی فون میں نے کیا ہے یا اس کے بھائی نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی تینوں فون اس کے بھائی نے کیے ہیں. صحیح. میں نے کہا سارے سے پوچھا کہ اس کا دورانیہ کتنا ہے؟ ایک کا 7 سیکنڈ تھا، ایک کا 9، ایک کا 13. صحیح ہے. تو میں نے کہا کہ اس 7 اور 9 اور 13 سیکنڈ کے اندر پوری پلانے کو یہ تو السلام علیکم کیا حال ہے مفتی صاحب ٹھیک ہو خیریت، تو اسی پہ گزرے. اور میں نے کہا کہ یہ ایک ایسے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، میرا دوسرے مسلک سے تعلق ہے. تو صحیح ہے. باقی ان کا سارا خاندان جو ہے وہ میرے اوپر اس وقت حملہ آور ہے اور وہ میرا اتنا مخلص مرید ہے کہ اتنے مختصر سے وقت میں نے اس کو بات بھی کر دی اور یہ بھی وہ. انہوں نے کہا بات تو ٹھیک. اور کوئی بات؟ انہوں نے کہا جی ان کے خلاف وہ فرانزک یا کیا رپورٹ آئی ہے. تو میں نے کہا سارے سے پوچھ لیا کہ دنیا کے اندر کبھی بھی فرانزک رپورٹ کو بطور شہادت مانا گیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. مفتی صاحب باعزت بڑی. صحیح. مطلب اس قصے سے آپ کی جان چھوٹ گئی. جان کیسے چھوٹ گئی کہ اتنے مزیدار چھوٹ گئی کہ ہر جس دن مجھے باعزت بری کیا گیا، کراچی سے آنے والی جو فلائٹ تھی اس میں 65 لوگ وہ تھے جو بیرونی دنیا کی الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھتے تھے. صحیح ہے. اور بعد جب میں آیا باعزت بری ہو کے، مجھے پھر ڈی سی صاحب کے نمائندے کا آیا فون، تو نہ کہوں گا، نمائندہ آئے. اس نے میرے کان میں کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں، اپنا ڈی سی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 1.25 گھنٹے ہو گئے ہیں اور آپ اسی حویلی میں ہیں
تو اس لیے ذرا مختصر کریں اور باقی حضرات کو اپنے مدرسے اور مرکز کی طرف بلائیں. تو صحیح. معنی یہ ہے کہ اس قدر انٹرویوز، اس قدر لوگ، وہ کلا آ رہے ہیں، پھول پہنا رہے ہیں، وہاں لوگ ہیں وہ نعرے لگا رہے بالکل ہیں، ایسا ہی ہے. سب سے جناب وہ ہو رہی ہے، سیلفی بن رہی ہے، ظاہر ہے تصویر وہاں بن پہ رہی آپ کے متقدین جو ہیں وہ آپ کے فالوور جو ہیں، جو آپ کے پیروکار جو ہیں وہ بہت زیادہ مقامی ہیں. طور کے اوپر بار کے صدر تھے، ہائی کورٹ کے صدر تھے، سیکرٹری جنرل تھے، سارے ہمارے چمبر میں آئیے، ہمارے چمبر میں. بہرحال تو معنی یہ ہے کہ ان سے ہمارا باعزت بری ہونا اس کیس سے صحیح ہے. پتہ چلا کہ پاکستان کے اندر قانون کی پولیس پاسداری بیچاری ہے. قانون کی پاسداری ہے، جس کا آج خاتمہ ہو گیا الحمدللہ. باقی یہ ہے کہ وہ پولیس جو ہے وہ بیچاری مجھے کہتی تھی کہ ہم اس وزن کو نہیں اٹھا سکیں گے اور اس کی وجہ سے بہرحال آپ کو ایک دفعہ جیل جانا ہوگا. صحیح. چلیے آگے بڑھتے ہیں. لیکن مفتی صاحب یہاں پہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کے اوپر اتنا بڑا کیس بنا اور آپ ظاہر ہے کہ آپ شرفا میں آپ کا نام ہے، آپ ظاہر ہے کہ ادبی جو ہے اور مذہبی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، لوگ بہت زیادہ آپ کے چاہنے والے، آپ کے پیروکار بھی ہیں. تو پھر کیا آپ نے سبق نہیں سیکھا کہ پھر جو ہے وہ حریم شاہ کا کیس سامنے آ جاتا ہے اور حریم شاہ کے ساتھ جو ہے وہ بظاہر جو میڈیا کے اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی ویڈیو چیٹ بھی ہو رہی ہے اور پیار کی پینگیں بھی ہیں اور بڑے جو ہے وہ اچھے ریلیشن، ہم تو اچھے ریلیشن ہی کہہ سکتے ہیں، لیکن میڈیا نے جس طرح اس کو اچھالا ہے اور آپ کے ان کے ساتھ افیئرس کو بنایا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو پھر اس طرح کے لوگوں کے ساتھ انوالومنٹ رکھنا چاہیے تھا. محترم بات یہ ہے کہ میں آپ کو تازہ ترین مثال دیتا ہوں کہ اس دن میں اپنے 2 نواسوں کے ساتھ مری کی طرف گئے، ایک ہمارے دوست لے گئے جو ان کا ہے جی پی او، وہاں سے لے کے عثمانیہ ریسٹورنٹ تک میرے خیال میں 50 سے 55 منٹ صحیح. سیلفیاں، تصویریں، ایک وقت میں 3 4. اب یہ ہے کہ میں اس دن سوچ رہا تھا، موٹا سا ایک حساب کر رہا تھا، تو تقریباً 2 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج تک میرے ساتھ سیلفی بنائی، ویڈیو بنائی، تصاویر بنائی، صحیح ہے. انٹرویوز لیے. یہ پہلی ہماری غلطی اس لیے ہو گئی کہ سرائکی تھی. صحیح ہے. دوسری آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس غلطی کے بعد ہمیں بہت کچھ سیکھ لینا چاہیے. وہ دوسری غلطی اس لیے ہو گئی کہ وہ اس سے بڑی آگے اس نے کہا جی میں حافظ قرآن ہوں، میں سید ہوں، صحیح. میں نے 5 سال دینی مدرسے میں پڑھا ہے. ہم نے کہا کہ جب یوں ہے تو اس کے اندر انسانیت ہوگی، صحیح ہے. اخلاق ہوں گے. جب وہ کلمہ پڑھ کے مجھے کہہ رہی ہے تو اب اس کو میں نے یہ بتانے کے لیے کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو میں نے کہا زبان نکالو، میں اپنے فون پر ہی اس کو، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ توبہ کی، اخلاقیات کی اسلام میں، کیونکہ خود کہہ رہی ہے کہ میں عالم ہوں. بہرحال ہماری غلطی ہوئی، ہم نے اعتماد کیا، اعتماد کے ساتھ جو کچھ ہوا. آج اس کو دیکھ لیں کہ ذلت کے کس کنارے پہ کھڑی ہے. آپ مجھے دیکھ لیں کہ جب میں دبئی آتا ہوں تو لوگوں کو دیکھ لیں، خاص طور پہ پٹھان حضرات کو دیکھ لیں، اب تو بنگلہ دیش کے لوگ بھی، انڈیا کے لوگ بھی شامل ہو جائے. دن کے اندر 6 ہمارے اعزاز میں پروگرام رکھے جا رہے ہیں. سر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے ذرا تھوڑا اس کو کلیئر کر دیجیے. آپ کا ریلیشن جو ہے ان کے ساتھ کافی حد تک رہا، ٹیلی فونک بھی رہا، ویڈیو کالز کے ذریعے بھی رہا، لیکن معاملہ کہاں پہ بگڑا جب جو ہے وہ ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں وہ آپ کے جو ہے وہ رخسار مبارک کے اوپر جو ہے وہ تھپڑ رسید کر رہی ہے ایک لڑکی، جو بظاہر جو ہے وہ نظر بھی آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اچھے لفظوں میں اس کو یاد نہیں کیا جاتا، اس کا کردار جو ہے وہ بھی مناسب نہیں ہے. اس کے ساتھ ایک بیڈ روم میں جانا، اکٹھے ہونا اور کسی بات کے اوپر جو ہے وہ آپ سے ناراضگی کا اظہار کرنا اور وہ ویڈیو بنانا کہ وہ مفتی عبدالقوی صاحب کو تھپڑ مار رہی ہے اور پھر اس کو وائرل کرنا، تو مذہبی حلقوں میں بھی اس، اور عام جو ہے آپ کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں ان حلقوں میں بھی اس بات کے اوپر دل آزاری ہوئی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ نوبت کیوں پیش آئی سر جب آپ کو پتہ تھا کہ جو ہے وہ اس طرح کا وہ حرکتیں کر رہی ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اس کی جو شرارت ہے نا، اس کے اندر ہوتی تھی ذہانت. صحیح. ہم سادگی کے اندر جا رہے تھے. سر اس نے آپ کو بکنگ کر کے اپنے ایک مارننگ شو میں بلایا تھا، ہوٹل آپ کا بک کیا تھا. استعمال ہوا وہ کراچی کا ایک الیکٹرانک میڈیا استعمال ہوئی نا. جی جی. اب مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ الیکٹرانک میڈیا والی حماقت کے اس مقام تک جائیں گے کہ اس کو آگے کریں گے، نام ان کا ہوگا. میں نے وہاں 2 انٹرویو دیے. اب جہاں وہ میرے ساتھ جب وہ میک اپ کے لیے جاتے ہیں تو انہی کا میک اپ ہاؤس ہے، اگر جاتا ہے جناب اپنا سٹوڈیو تو سٹوڈیو انہی کا ہے، جہاں ہم کھانا کھا رہے ہیں تو جگہ ان کی ہے. بہرحال بات یہ ہے کہ پہلے نمبر پر تو اس نے مجھے تھپڑ نہیں مارا، تھپڑ جو تھی وہ بیچاری عائشہ تھی، یہ تو پیچھے ویڈیو بنا رہی تھی. صحیح ہے.
جب اس نے کہا کہ میں نے تھپڑ مارا ہے تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ تو سرخ سوٹ والی یہ محترمہ نہیں ہے بلکہ وہ تو پیچھے ویڈیو بنانے والی ہے. صحیح ہے. اچھا اس کے لیے بھی میں حلفاً کہتا ہوں اس نے مجھے تھپڑ نہیں مارا. صحیح ہے. وہ آئی اور یوں کیا اور فوراً بھاگ گئی. صحیح ہے. یہ ٹھیک ہے کہ اس نے اپنا ہاتھ یوں کیا. صحیح ہے. اچھا میں ان کی دعوت پہ بھی نہیں گیا. ہوا یہ کہ جو آزمائش ہمارے لیے آئی وہ یہ آئی کہ میں تو اپنے ایک دوست کے یہاں بہترین دوست کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا. تو جب ہم انٹرویو سے وہاں سے چینل سے فارغ ہو کے آئے آگے وہ صاحب پٹھان تھے. صحیح ہے. جو اس کو کہنا چاہیے کہ جو ان کا تھا سلسلہ ہوٹلنگ کا یا یہ کہے تو اس کے اندر جناب انہوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب چائے پیے بغیر نہیں جانا. انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بٹھایا. صحیح ہے. ان کے کمرے میں نہیں گیا. صحیح ہے. ان کے کمرے میں بیٹھا. انہوں نے ہی چائے بھیجی. انہوں نے جب دیکھا نا کہ وہ آدمی اٹھ کے ذرا چلا گیا ہے تو یہ پھر ایک 15 سیکنڈ کے اندر وہ دروازے پہ آ کے ویڈیو بنا رہی ہے اور بچے آ کے مجھے یوں کر رہی ہے اور بھاگ رہی ہے. بھائی یہ ہے کل تماشا. لیکن چونکہ صاحب فن ہے اس کو اس طرح کے معاملات کے اندر وزارت اس کو مطلب یہ ہے کہ بیچنا آتا ہے. اچھا یہ وزارت خارجہ والی جو بات آپ بات چلی جائے سر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ کیا ہے اس کے پاس وہ ایسا گر ایسی ٹیکنیک کہ جناب وہ وزارت داخلہ کے گیٹ کو جو ہے وہ پاؤں کی ٹھوکر سے کھول رہی ہے؟ فلاں کے جہاز پہ چڑھ رہی ہے فلاں جگہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اپنی ایجنسیز کو برا نہیں کہتا. صحیح ہے. اس لیے آج تک باعزت بیٹھا ہوں. صحیح ہے. بہرحال کوئی نہ کوئی ایجنسی اس کے بیک پہ تھی جس کا معنی یہ تھا کہ وہ پریشان کرے مفتی عبدالقوی کو, وہ وزارت خارجہ کی عزت و عظمت کو پامال کرے. فلاں صاحب جو ہیں وہ ہمارے سوشل میڈیا کے ہیں اور الیکٹرانک میڈیا کے, ان کے جہاز میں چڑھے اٹھے بیٹھے. پھر اس کے بعد وہ بدنام کرے ہمارے انتہائی شریف بیچارے شاہد آفریدی کو, مولانا فضل الرحمان کو, فلاں کو فلاں کو فلاں کو فلاں کو. بہرحال ان کے یہ ایک تماشے ایسے تھے جو ان سے کرائے جا رہے تھے. صحیح ہے. اس کے پیچھے بظاہر آپ یہ سمجھتے ہیں میں اس طرف اس لیے نہیں جاتا کہ میں بہرحال اپنے ملک کے ایجنسیز کا احترام کرتا ہوں. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مضبوط ہاتھ اس کے پیچھے تھا؟ مضبوط نہیں, بہت مضبوط ہاتھ اس کے پیچھے تھا, جو وزارت داخلہ کے دروازے تک وزارت داخلہ پہنچ گئی ہے جہاں پہ عام بندہ پہنچ نہیں سکتا, پھر وہ ٹھوکروں سے وہ شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ تھے. میرے جیسا آدمی جب جاتا تھا تو پہلے ان سے بات کرتا تھا, پھر وہاں سے اوکے ہوتا تھا, پھر پہلے گیٹ کے اوپر گاڑی سے پوچھا جاتا تھا کون, وہ کہتے تھے مفتی عبدالقوی. اب لوگ مجھے جانتے بھی تھے, وہ فوراً جناب مجھے, پھر اگلے دروازے پہ پوچھا جاتا تھا کون, بھی مفتی عبدالقوی صاحب آئے. پھر اوپر سے جناب اجازت آتی تھی, پھر میں جا کے شاہ محمود صاحب کو ملتا تھا. معنی یہ ہے کہ میرا جیسا شخص جو نامور شخص ہے اس کو ان 3-4 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. صحیح ہے. یہ بیچاری جو جا رہی ہے وہاں تک اور اس کرسی پہ بیٹھ رہی ہے جب وزارت خارجہ کا عام اجلاس ہوتا ہے, یا وزیر خارجہ بیٹھتا ہے یا وزیر اعظم پاکستان. صحیح. تو بہرحال یہ اب ساری پرانی باتیں ہو گئی ہیں. لیکن اس وقت ذلت کے جس کنارے پہ کھڑے, آپ کے اپنے ملک میں بین ہے, بالکل صحیح ہے, عالم عرب کے اندر بین ہے. پاکستان کے اندر آنے کے حوالے سے میں نے اسے روکا. میں نے کہا پھر وہی قندیل بلوچ والا کیس نہ یاد ہو جائے. بالکل صحیح ہے. پٹھان تمہیں جناب مار دیں اور کہیں کہ تمہاری موت کی وجہ جو ہے وہ مفتی عبدالقوی صاحب کے ساتھ جو تمہارا ایک تماشا ہوا تھا, پٹھان لوگوں نے جناب اب مفتی صاحب کے احترام میں تجھے فارغ کر دیا. اچھا چلے آگے بڑھتے ہیں. یہ بتائیے کہ اسی کے بیچ میٹ ایک سندل خٹک ہے, اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ کوئی آپ کی ظاہر وہ بھی آپ کی بڑی جو ہے وہ فرفتہ آپ کے اوپر تھی اور آپ کا بڑا احترام کہہ لیں کہ وہ بھی کرتی تھی. اس کی کیا وجہ ہے کہ جتنی بھی یہ اس طرح کا کریکٹرز ہیں ہمارے پاکستان کے اندر, چاہے وہ قندیل بلوچ ہو گئی یا جو سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی لڑکیاں ہیں, وہ آپ کے اوپر فرفتہ ہوتی ہیں. اس کی کیا وجوہات میرے بیٹے یہ تو 2-3-4 ہو گئی نا. صحیح ہے. مفتی صاحب کے اگر 3 درجن سے زیادہ نکاح ہوں گے تو ان فریفتہ خواتین کے بارے میں یہ تو کہا جا سکتا ہے نا کہ جو نامور بھی تھیں. نہیں آپ کے نکاحوں کی طرف تو ہم آئیں گے, لیکن ہم ایک جنرل پرسیپشن جو ہے کہ یہ بیچاروں کا تو تماشا تھا نا. صحیح ہے. یہ جان بوجھ کے اصل میں ریٹنگ لینا چاہ رہی تھی مفتی صاحب کے ساتھ اپنی مفتی صاحب کے اوپر فریفتہ ہونے والے خواتین کی تعداد سینکڑوں میں نہیں, ہزاروں میں نہیں, لاکھوں میں ہے. صحیح. جن کے اندر یہ تماشا کرنے والے بھی 2-3 آ گئی. صحیح صحیح. تو مفتی صاحب ان 2-3 جو خواتین ہیں ان کے دائرے میں محدود تو نہیں ہے. مفتی صاحب تو سمجھے خواتین کی محبت کا مرکز ہے. اچھا یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے مفتی صاحب, جیسے کہ آپ نے خود ہی فرمایا کہ لاکھوں میں خواتین جو ہیں آپ کے اوپر فدا ہیں, وہ اپنے اپنے دلوں میں مفتی صاحب کی تصویر لے کے بیٹھی ہوئی ہیں, چاہے وہ پاکستان دنیا بھر میں. تو سر کون سی ایسی گدڑ سنگھی ہے جو کہ ہماری پاکستان کی نوجوان نسل کے پاس نہیں ہے؟ آج وہ تویز دھاگا دے ہی دیں
کہ جو نوجوان ہیں وہ بھی کو 1 سے 2 اور 2 سے 3 کر سکیں؟ دیکھیں محترم، بات یہ ہے، خواتین کا احترام، صحیح ہے، ان کا صحیح معنی کے اندر جو اللہ نے ان کو مقام دیا ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ رویہ. پھر خواتین کو پتہ ہو کہ یہ وہ شخصیت ہے جو ہر جگہ ہمارے حقوق کی بات کرتے ہیں. صحیح. پھر ان کو پتہ ہو کہ یہ آدمی مالی طور پر بھی مستحکم ہے. صحیح ہے. الحمدللہ شکل صورت بھی میری روز بروز آپ کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر حسن و جمال میں اضافہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ. پھر چہرے کے یہ تو اوپر بار بار دبئی چکر لگانے کی وجہ تو نہیں ہے؟ نہیں، یا تو یہ بھی ہے اور ساتھ بزنس بھی ہے. صحیح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، صحیح ہے. زبان سے گفتگو میٹھی ہو، صحیح. کھوپڑی مثبت ہو، آپ مردوں سے زیادہ خواتین کا احترام کریں، ان کی حقوق کے معاملات کریں. اس وقت 1 کروڑ سے زیادہ ایسی خواتین ہیں جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ 25 سال سے لے کے 45 سال تک جن کا خامند نہیں. صحیح ہے. اس میں کنواری بھی ہیں، بیوہ بھی ہیں، مطلقہ بھی ہیں. اب انہوں نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، میں جب جہاز میں جاتا ہوں تو ایئر ہوسٹس بچیاں آ جاتی ہیں صحیح ہے کہ مفتی صاحب فلائٹ تو بڑی مختصر سی ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے ہمیں کیبن میں آ کے یہ 2-4 مسائل ہیں. کئی دفعہ تو ایسا ہوا کہ جناب وہ جو کیپٹن صاحب ہوتے ہیں کیبن میں ان کی طرف سے آ جاتا ہے اور زیادہ تر پٹھان ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب ہمارے یہاں آ کے. معنی یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں صحیح ہے اس وقت کون سا مفتی ایسا ہے، مختلف مسالے کے مفتی ہے نا، ایسا ہی ہے جو مفتی عبد القوی کی طرح عوامی بھی ہو، تیسری چوتھی گھنٹے میں فون بھی سنے، بالکل ایسا ہی ہے، پھر محترمہ کے ساتھ اتنی پیار سے بات کرے. ابھی آپ کے یہاں کے شارجہ کے اور جناب عجمان کے میرا خیال میں پچھلے 3 دنوں کے اندر 10 خواتین کے مجھے فون آئے ہیں. انہوں نے کہا جی میرا ہمارے خامند کا یہ رویہ ہے، اب خامند کا رویہ یوں ہے، اب خامند یوں کر رہے ہیں، اب طلاق ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہوئی ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ جو خواتین ہیں ان کو میں مظلوم نہیں کہتا. صحیح ہے. یہ خواتین اگر کسی مفتی سے صحیح معنی میں نکاح اور طلاق اور مستقبل اور استخارہ اور اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں، آپ تجربے کار ہیں، کیا ان کو مفتی منیب الرحمان صاحب دستیاب ہے بآسانی؟ نہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب دستیاب ہیں؟ نہیں. اہل تشیع کے ہاں تو حجت الاسلام ہوتے ہیں لیکن مفتی نہیں ہوتے. ایسے ہی. جماعت اسلامی کا کون سا مفتی نامور ایسا ہے کہ جس سے لوگ رابطہ کر کے کوئی مسئلہ پوچھیں؟ بالکل. ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں اوپر دیکھیں نیچے دیکھیں، صرف آپ کو قبلہ مفتی عبد القوی صاحب نظر آئیں گے. صحیح ہے. آپ جب مجھے فون کیا میں نے کتنے گھنٹے پہ فون اٹھایا؟ میں تو گزشتہ 2 دہائیوں سے آپ کے ساتھ رابطے میں ہوں. تو معنی یہ ہے کہ آپ عوامی بھی ہوں، صحیح رفاہی بھی ہوں. میں آپ کو بڑی اس سے بات کر رہا ہوں جب میرا اور اللہ کے درمیان ایک معاملہ تھا. ہزاروں کی تعداد میں بچیاں ایسی ہیں جن کے جہیز کا انتظام میں نے کر کے دیا ہے. ماشاءاللہ. سینکڑوں خواتین ہیں کہ جب ان کے بارات کا کھانے کا وقت آیا تو میں نے کھانے کا انتظام کرا کر دیا. اور آپ کی زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ آپ کے کہنے کے اوپر جو ہے الحمدللہ جتنے آپ کے پاکستان کے تاجر ہیں جن کے پاس پیسے سارا میرا احترام کرتے ہیں. بالکل. پرسوں مجھے ایک آدمی یہاں ملا آپ کے شہر کے اندر، اس نے کہا جی یہ میرے اتنے لاکھ درہم جو ہے نا وہ پاکستانی کھا کے نکل گئے. میں نے کہا صرف تو ان کا نام بتا، بلدیت بتا، شناختی کارڈ نمبر ہے تو وہ بتا، ٹیلی فون نمبر بتا، مالیت بتا. اگر 3 مہینے میں ساری رقمیں نکال کے میں تمہیں نہ دلواؤں تو میرا نام مفتی عبد القوی نہیں. صحیح. بات یہ ہے کہ لوگ میرا احترام کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے قبلہ آگے بڑھتے ہیں کہ آپ کے حوالے سے جو ہے وہ مشہور ہے کہ مفتی عبد القوی صاحب جو ہے وہ بڑے نکاح کے معاملے میں ان کا جو فتویٰ ہے وہ دوسرے تمام مفتیان سے مختلف ہے. تو یہ اس فتوے کا اطلاق آپ نے خود پہ کیا ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک نکاح اور باقی 30-40 جو ہے وہ ایک شادی کر لیں، 30-40 نکاح کر لیں، تو آپ نے ایسا ہی کیا ہے؟ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ 4 چیزیں آج آپ کے پروگرام میں ایک نئی بات کہہ رہا ہوں آپ کے پروگرام کو وائرل کرنے کے لیے. صحیح ہے. پہلے نمبر ہے کہ آج کے زمانے کی مختلف انداز کی تجارت. صحیح ہے. مال پڑا ہے کوریا کے اندر، مال پڑا ہے چائنا کے اندر، مال پڑا ہے جاپان کے اندر، بیچا جا رہا ہے پاکستان میں، سعودی عرب میں، دبئی میں. میں بیٹھ کے جناب 70-75 ہزار میری بچی جو ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے جو ملتان ہے یا کراچی ہے یا لاہور ہے. اب میں کہوں کہ جی یہ نہ اس کا یہ جو سامان بک رہا ہے یہ بچہ اور بچی نہ اس کی ملک میں ہے نہ اس کے قبضے میں ہے. ہمارے ہاں جو ایک تھا اصطلاح ملکیہ بھی نہیں ہے، مقبوضہ بھی نہیں ہے، دیکھا بھی نہیں ہے. صحیح. میں نے فوراً کہا، میں نے کہا آسانی ہے، تجارتاً عن تراض منکم.
صحیح ہے. دینے والا بھی راضی ہے, لینے والا بھی راضی ہے. چاہے دنیا اس وقت گلوبل ہے, ایک بستی کی طرح بن گئی ہے, میرا کمیشن بھی طے ہے, تو مجھے بتایا جائے کہ کیوں میں یہ کہوں کہ ملکیہ بھی نہیں اور مقبوضہ بھی نہیں اور مشاہدہ بھی نہیں اور یہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں, حرام ہے. میں حرام کبھی نہیں کہوں گا. صحیح ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ بس باہمی رضامندی ہونی چاہیے. صحیح ہے. اسی طرح حضور کے زمانے میں موسیقی کے 2 آلات تھے, صحیح ہے. ایک دف, ایک بانسری. صحیح ہے. اب یہ آلات ترقی کرتے 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 جس طرح دودھ جو ہے وہ 36 بن جائے, آئس کریم بن جائے, کلفہ بن جائے, اس کے بعد جناب اپنے ملک شیک بن جائے, فلاں چیز بن جائے, چونکہ دودھ حلال ہے, اس میں پڑنے والی چیزیں حلال ہے. اب آلات موسیقی جس شکل میں بھی آ جائے, چونکہ حضور کے زمانے میں 2 آلات تھے, اب بھی وہی 2 ہی آلات ہیں, یہ یوں بجایا جا رہا ہے, یہ یوں بجایا جا رہا ہے, یہ یوں بجایا جا رہا ہے. آپ کا کہنا ہے کہ موسیقی جو ہے وہ حلال ہے, چونکہ رسول کے زمانے میں دف اور جو بانسری موجود تھی اور آج ترقی کر چکی ہیں. ترقی کرتے کرتے جو شکل بھی اختیار کر لیں, میرے نبی رحمت کا دف کے بارے میں اور جناب بانسری کے بارے میں جو احادیث ہیں علماء سے پوچھ لیں. میرے طالب علمان ہے, جو کہ میں حافظ قرآن ہونے کے حوالے, حدیث و فقہ کا طالب علم ہونے کے حوالے, آلات موسیقی کے حوالے سے جس طریقے کی بھی موسیقی کی محفل ہو وہ شرعاً حلال ہے. البتہ کلام کو ہم نے دیکھنا ہے. صحیح ہے. کلام اگر صحیح ہے تو سبحان اللہ, کلام غلط ہے تو کلام کی وجہ سے ہم روکیں گے, وگرنہ موسیقی جو ہے وہ حضور کے ان آلات موسیقی کی وجہ سے, ترقی کی وجہ سے ہمارے لیے موسیقی کے لیے نرم گوشہ رکھنا ہوگا. مفتیان کرام سے ہماری یہی گزارش ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج جتنے بھی برے صغیر کے اندر میوزیشین ہیں, گلوکار ہیں, پوری دنیا کے اندر, میں چونکہ ہماری زبان سمجھنے والے میں ان کی گفتگو کر رہا ہوں, کہ ان کو چاہیے کہ مفتی عبدالقوی صاحب سے ایک فتویٰ لکھوا کے اپنے پاس رکھ لیں سرٹیفکیٹ کے طور پہ, کہ بوقت ضرورت سند کام آ جائے. بوقت ضرورت نہیں, مفتی عبدالقوی ضرورت کی بات نہیں کرتا. صحیح ہے. آلات موسیقی جو حضور کے زمانے تھے ترقی کرتے ہوتے میرے زمانے تک موسیقی کے جتنے آلات ہیں ان کو بجانا جائز ہے, درست ہے, سننا حلال ہے. اوکے, چلیے آگے بڑھتے ہیں. نہیں, اب تیسرا مسئلہ آ جائے. صحیح. تیسرا مسئلہ ہے مختلف مشروبات کا. اچھا, میں اس کے وہ سوال میں پٹ کرنا چاہ رہا تھا آپ سے. میں اصل میں 4 چیزیں بتانا چاہ رہا تھا نا. میں وہ جو 4 آپ بتانا چاہ رہے ہیں, میں ایک ایک کر کے وہ دوبارہ پوچھنا ہی چاہ رہا ہوں وہ آپ سے. اچھا, ایک تو آپ نے یہ کہا کہ باہمی رضامندی, آپ کے حوالے سے آپ کا یہ بیان جو ہے وہ بھی بہت زیادہ وائرل ہے, جس کے اوپر ہمارے معاشرے کے اندر بھی جو ہے وہ ایک پریشانی یہ پائی گئی کہ مفتی صاحب نے ایک نیا جو ہے وہ فتویٰ دے دیا ہے, حالانکہ وہ قرآن کو نہیں جانتے, آپ قرآن کو جانتے ہیں. آپ نے کہا کہ لڑکی اور لڑکے کی باہمی رضامندی سے اگر جو ہے وہ ان کی جنسی تعلقات قائم ہوتے ہیں تو وہ زنا کے زمرے میں نہیں آتا. اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے بیٹے بات یہ ہے, محترم اور محترمہ کی باہمی رضامندی کا نام نکاح ہے. میں کو نئی بات تو نہیں کہہ رہا. صحیح ہے. میری فقہ کی, میں تو الحمدللہ وہ خوش نصیب ہوں کہ شیعہ علماء کے ساتھ, اور حتیٰ کہ شام میں ہوں, عراق میں ہوں, سب ممالک میں جاتا ہوں, باعزت طریقے سے گیا ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. نکاح النکاح ینعقد بالایجاب والقبول. صحیح. 5ویں لفظ کا اضافہ نہ اہل تشیع کے پاس ہے نہ اہل سنت. اوکے. معنی بالکل واضح ہے کہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے ایجاب قبول یعنی باہمی رضامندی سے. صحیح ہے. پہلے رضامندی محترمہ نے دکھائی وہ بھی درست ہے, پہلے مرد نے دکھائی وہ بھی درست ہے. جس نے پہلے دکھائی اس کا نام ایجاب ہے, جس نے اس کو ایجاب کو قبول کیا اس کا نام قبول ہے. یہ نکاح کی یہی تعریف ہے, پوچھ رہے آپ پوری اس میں. اس کا آپ کا مفتی عبدالقوی کا یہ کہنا ہے کہ لڑکی اور لڑکی کی باہمی رضامندی جو نام ہی نکاح ہے, وہ نکاح ہے, اور اس کو ہم کیا ہے. سر میرا اگلا اس میں سوال ایڈ کر لیں تو پھر جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو زنا تھا تو وہ کیا تھا؟ زنا بھی تو دونوں لوگوں کی رضامندی سے ہی ہوتا ہے. شاباش, دیکھیں نا مزہ ہے نا. آپ تو کہ پہلے نمبر کے اوپر وہ زنا اس لیے ہوتا تھا کہ پیسے کے تعین اور پیسے کی ادائیگی پر محترمہ آتی تھی, یہ زنا ہے. صحیح. محترمہ کسی کے نکاح میں ہو, آپ اس کے ساتھ بد اخلاقی کریں, یہ زنا ہے. صحیح. عالم عرب کے اندر جو زنا ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ ایک رات کے اندر ایک صاحب نہیں, متعدد. بس میں آگے نہیں جاتا چونکہ میرا پروگرام خواتین بھی دیکھتے ہیں. صحیح. 3 چیزیں ہیں زنا کی. صحیح ہے. محترمہ کسی کے نکاح میں ہو, آپ کا عمل بد اخلاقی بھی ہوگا, بد کرداری بھی ہوگا, زنا بھی ہوگا. صحیح. پہلے پیسے طے کیے جائیں,
کریم کی طرح. صحیح ہے. اتنے جناب پیسے 500 روپے ہوں گے تو پھر آپ کو یہاں سے اٹھائیں گے وہاں پہنچائیں گے. یہ زنا ہے. صحیح ہے. اللہ معاف فرمائے اجتماعی زیادتی. صحیح. اور چوتھا وہ کہ محترمہ بیچاری منت کر رہی ہے, سماجت کر رہی ہے کہ آپ ذمہ دار ہیں, آپ چودھری صاحب ہیں, آپ جناب عالم عرب کے اندر کیا ہوتا تھا, زبردستی, ہاں زبردست, اس کی اجازت کے بغیر, وہ اس کی مرضی کے بغیر, اس کی مرضی وہ تو کے ہو بغیر. سکتا ہے کہ ملازمت کی لالچ دے کے فلان لالچ دے کے مفتی عبدالقوی حسین و جمیل ہے, وہ بیچاری محترمہ اتنی حسین و جمیل نہیں ہے. اب میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھ میری شکل دیکھ, میری صورت دیکھ, میں کہتا ہوں کہ میں منصب پہ ہوں, میں تمہیں یہ سیٹ دلوا دوں گا, تیری یہ ملازمت دلوا دوں گا. میں اس کو کہوں کہ جناب تو غریب ہے, میں پیسے والا ہوں, میں تمہیں پیسے دے دوں گا. یہ شکلیں سب زنا کی ہے. صحیح. محترم اور محترمہ کی باہمی رضامندی سے ان تمام برائیوں سے بچ کر جو تعلق ہوگا, ہم اہل سنت کے ہاں 2 گواہ ہو جائے تاکہ کل ان کا کوئی اختلاف ہو تو 2 گواہ. صحیح. اور ہمارے اہل تشیع نے متے کی صورت میں تو گواہوں کو بھی اڑا دیا. صحیح. تو معنی یہ ہے کہ نکاح ختم ہو جاتا ہے جب محترم اور محترمہ کی باہمی رضامندی, ہم جس طرح کہہ سکتے ہیں کہ قانون کے اندر کہتے ہیں بدرستی ہوش و حواس خمسہ بلا جبر و اکراہ, صحیح. اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ بدرستی ہوش و حواس خمسہ برضا برغبت باجازت صحیح. بمحبت جو تعلق ہوگا محترم اور محترمہ کا وہ نکاح ہے. صحیح. آگے بڑھتے ہیں سر. آپ کا ایک بہت بیان جو ہے, کیونکہ آپ کے جتنے بھی بیان ہیں نا مفتی صاحب, یہ ہمارے جو 1400 سال دین چل رہا ہے نا, 1400 سال سے, اس سے مختلف ہے. یا لوگوں نے جدت کی طرف جو ہے وہ جدت کی طرف گئے نہیں ہیں, آنے والے جو زمانے میں جو مسائل تھے ان کو مد نظر نہیں رکھا اور لکیر کے فقیر رہے. آپ کا ایک بیان ہے جس میں آپ نے یہ کہا کہ شراب جو ہے وہ حلال ہے, جائز ہے. پہلے تو آپ کی یہ تصحیح کر دو کہ میرے صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھ لیں. صحیح ہے. بڑے ادب کے ساتھ, مقامی ادب ہے, میں تمہارا ادب والا آدمی ہوں. صحیح ہے. مجھے بتا دیا جائے صرف 3 اہل بیت کی اہم شخصیات کے بارے میں صحیح ہے. کہ علی پاک کے کتنے نکاح تھے, میرے دادا سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے کتنے نکاح تھے, پھر میرے دادا حضرت سیدنا امام زین العابدین پاک کے کتنے نکاح تھے, موجودہ زمانے کے جناب جو سعودی عرب کا فرما روا گزرے عبدالعزیز جس کی اولاد جب چل رہی ہے, وہ آخری بیٹا ہے ہوا ہے, اس کے کتنے اولاد تھی, کتنے نکاح تھے. صحیح ہے. لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ نکاح کو آسان کر کے مردوں کے لیے سہولت پیدا کر رہے ہیں. میں نے کہا اگر میں حلفاً کہوں کہ 62% میں نے نکاح عورتوں کے لیے خواتین کے کہنے پر کیے ہیں تو پھر اچھا جی, پھر آپ کہتے ہیں جی جناب اپنا یہ اس طرح کے نکاح کو آپ آسان کر رہے ہیں اور زیادہ بتا رہے ہیں, اور اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں. صحیح. پھر میں نے کہا کہ میں مقام ادب کی طرف آتا ہوں. صحیح ہے. علی پاک کے نکاح بتاؤ, علی پاک کی اولاد بتاؤ. صحیح ہے. سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے نکاح بتاؤ, آپ کی اولاد بتاؤ. صحیح ہے. حضرت سیدنا امام زین العابدین پاک کے نکاح بتاؤ اور اولاد بتاؤ. کیسی حیوانوں والی بات کرتے ہو. صحیح. آپ میرے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب صحابہ اور یہ جو ہمارا اسلامی جہاں ہمیں اللہ نے اقتدار بھی دی تھی, عزت بھی دی تھی, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, ہمارے اعلون کا زمانہ تھا, اس زمانے کے اندر جو موضوعات تھے آج ہمارے مفتیان کرام بر صغیر والے صحیح ہے. اس میں آسانی نہیں پیدا کر رہے, آپ آسانی پیدا کر رہے ہو. آپ یوں کہہ سکتے ہو یہ جملہ. اب آپ نے مشروبات کے بارے میں پوچھا, جی رشیا سے لے کے افغانستان تک صحیح ہے. کتنے مسلم ریاستیں ہیں. ابھی تازہ ہمارے پاکستان کے اندر بھی جناب کانفرنس ہوئی تو کتنے آئے ہوئے تھے. بالکل ایسے اوور آل دنیا میں دیکھیں جائے تو اچھا, ان ممالک کو کیا کہتے ہیں ہم, اسلامی کرغزستان کا ایک خاص نام ہے نا. جی بالکل. یہ جو ممالک ہیں ان کے جناب چیمبر آف کامرس کے صدر, نائب صدر, سیکرٹری جنرل, انہوں نے بیٹھ کے ویڈیو کے اوپر مجھ سے بات کی. صحیح ہے. کہ ہمارے ہاں ایک ہے ووڈکا. صحیح ہے. اب ووڈکا ہم ایسے پیتے ہیں جس طرح مفتی صاحب آپ ملتان میں رہتے ہوئے, گرم موسم میں رہتے ہوئے صحیح ہے. لسی پیتے ہو. صحیح ہے. اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. صحیح ہے. اب مفتی عبدالقوی کوئی ایک مسلک کا مفتی تو نہیں ہے, بالکل ایسا ہی ہے. نہ ایک ضلع کا مفتی ہے. ایسا ہی ہے. جو کراچی میں ہمارے بیٹھے ہیں وہ جناب ایک صاحب وہ ہیں جو اردو بولنے والوں کے مفتی ہیں, دوسرے وہ ہیں جو پٹھانوں کے مفتی ہیں, تیسرے وہ ہیں جو ہزارہ والوں کے مفتی ہیں. مفتی عبدالقوی تو سب کا مفتی ہے. ایسا ہی ہے. پھر مفتی عبدالقوی ایسی بات بھی نہیں کرتے جس کے اوپر کل گرفت ہو علماء کی طرف سے. صحیح ہے. میں نے خود مری والی فیکٹری میں گیا, صحیح ہے. دیکھا کہ الکوہل کیا ہے. صحیح ہے. پہلا میں نے فتویٰ دیا کہ الکوہل الخمر نہیں ہے, یعنی الکوہل شراب اور خمر اور دارو نہیں ہے. صحیح ہے.
آج تک کسی نے اس کو مسترد کیا؟ صحیح ہے. آپ الکوہل اور جو ہے الخمر یعنی شراب، الخمر شراب، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ علیحدہ چیز ہے، وہ علیحدہ چیز ہے. ڈیزل علیحدہ چیز ہے، پٹرول علیحدہ چیز ہے، گیس علیحدہ چیز ہے. صحیح ہے. اب گاڑی جو ہے تینوں پہ چل رہی ہے. صحیح ہے. میں نے پہلا جو بات کی تحقیق کے بعد میں نے کہا کہ الکوہل خمر نہیں ہے. صحیح ہے. خمر کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، لیکن الکوہل باقی نشہ آور اشیاء کی طرح. اور پھر میں نے جرأت مندانہ ایک جملہ جناب لوگوں امت کے سامنے رکھا جنہوں لوگوں نے پسند کیا. صحیح ہے. میں نے کہا کہ اگر اردو بولنے والے مفتی اعظم کا تمباکو والا پان حلال ہے، صحیح ہے. اگر میرے پٹھان جو شیخ الحدیث بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، ان کی نسوات منہ والی اور ناک والی حلال ہے، تو مجھے بتایا جائے کہ الکوہل کیوں حرام ہے. صحیح ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب پان کھاتے ہیں، انہیں خمار عقل نہیں ہوتا، ان کے لیے حلال ہے. صحیح. میں نے 5 مرتبہ تجربہ کیا ہے کیونکہ میں تحقیقی آدمی ہوں، اور 2 مفتی آنے کے نام تو دنیا سے چلے گئے. اچھا. 3 موجود ہیں. صحیح ہے. وہ گواہی دے گئے کہ مفتی صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ حضرت اپنا ذرا پان تو نکال کے دے. صحیح ہے. میں 2 سوا 2 2.5 منٹ سے زیادہ نہیں برداشت نہیں کر سکے، چکر آنا شروع ہو گئے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، ایسے ہی ہے. آپ کو میں جناب مفتی صاحب کا جناب تمباکو دیتا ہوں پان اللہ، تو اس میں آپ منہ میں رکھیں 2.5-3 منٹ کے بعد آپ کہیں گے مفتی صاحب میرا تو دماغ گھوم رہا ہے، یہ بھی گھوم رہا ہے، وہ بھی گھوم رہا ہے، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. اچھا. نشہ آور چیز کے لیے جو چیز حرام ہے وہ ہے خمار عقل. صحیح ہے. باقی خمر اس کا تو ایک قطرے بھی حرام ہے، لیکن پوری دنیا کے اندر مبارک ہو کہ اس وقت خمر کہیں تیار نہیں ہو رہی. ہمارے دیہاتی علاقوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اچھا آپ نے چونکہ کہا کہ آپ تحقیقی آدمی ہیں اور اب کوئی بھی فتویٰ یہ اس طرح کی چیز کرنے سے پہلے آپ خود ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ 5 دفعہ آپ نے الکوہل کا ایکسپیرینس کرنے کے بعد یہ بتایا ہے کہ جی اس میں الکوہل کا نہیں، مفتیان کرام کا جو تمباکو والا پان ہے وہ 5 حضرات سے، جو ان میں سے 2 شیخ الحدیث، میں سمجھ گیا، ان میں سے 2 مفتی اعظم، ایک حجت الاسلام، کالی پگڑی والوں کا بھی میں نے، ساوی پگڑی والوں کا بھی، سفید پگڑی والوں کا بھی، فلاں مسلک کے جتنے ہیں سب سے میری بے تکلفی ہے. ایسا ہی ہے. ان کے پان کو میں نے 5 مرتبہ 5 مفتیان کرام، 5 شیخ الحدیث، 5 بڑے بڑے حجت الاسلاموں سے میں نے کھایا ہے، اس کا میں رزلٹ بتا رہا ہوں. اوکے. نہیں لیکن ہم آتے ہیں اس طرف جو آپ کا فتویٰ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ آپ کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی، 24 چینل والوں نے جو ہے وہ چلایا کہ مفتی عبدالقوی صاحب نے جو ہے وہ یہ فتویٰ دے دیا ہے کہ الکوہل اور جو ہے وہ 40% اگر جو ہے وہ ہو تو وہ کیا 40% والا کیسے؟ وہ اصل میں دیکھیں نا، وہ 24 والے تو قابل اعتماد لوگ ہیں. یہ ایک اور چھوٹا چینل تھا، اس نے بددیانتی کی. میں نے یہ کہا کہ سعودی عرب میں جب سے محمد بن سلمان آئے ہیں، صحیح ہے، باقی جو ممالک ہیں ان میں جناب مختلف قسم کے مشروبات پہ لکھا جاتا تھا الحلال الحلال الحلال. اس پر میں نے چونکہ الحمدللہ میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا رہا ہوں، صحیح ہے، سعودی عرب کے علماء سے بھی میرے ایک محبت کا تعلق ہے، مصر میں بھی میں رہا ہوں، مصری علماء سے بھی میرا تعلق ہے، قطر کے علماء سے، حتیٰ کہ ان کے جو شیخ الاسلام ہیں ان کے سکتی کی برکت سے ان سے بھی بات ہوتی رہتی ہے. اس پر میں نے یہ کہا کہ قطر اور مصر اور سعودی عرب کے کچھ علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر 40% سے کم ہو. انہوں نے پیچھے مصر کو بھی اڑا دیا، سعودی عرب کو بھی ہٹا دیا، قطر کو بھی ہٹا دیا. میرا یہ جملہ سنا دیا کہ 40% سے اگر کم ہو وہ میرا فتویٰ نہیں ہے. میرا فتویٰ ایک ہی ہے. صحیح ہے. اگر مفتی اعظم کا تمباکو والا پان حلال ہے، اگر حضرت پٹھان صاحب شیخ الحدیث صاحب کی نسوار ناک والی منہ والی حلال ہے، تو پھر الکوہل بھی خمار عقل تک حلال ہے. میں 40% یا 30% آپ کے قائل ہی نہیں. آپ کہتے ہیں جی اگر آپ کو نشہ نہیں ہو رہا تو 100% بھی حلال ہے، جب فرق نہیں پڑ رہا. تو اگلا سوال پھر یہ اٹھتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ ماشاءاللہ یہاں پہ جس جگہ پہ آپ تشریف فرما ہے دبئی میں، اور آپ کو اکثر و بیشتر یہاں پہ آتے ہوئے دیکھا ہے، تو آپ نے کبھی، یہ میں اپنے ذرا مزہ جو ہے وہ پوچھ رہا ہوں کہ کبھی آپ نے اس کا تجربہ کیا؟ میں اصل میں دیکھیں، میں بڑا حقیقت پسند آدمی ہوں، میں غلط بیانی نہیں کرتا. صحیح ہے. اب کل بھی ہمارے ایک 2 دوستوں نے دعوت کی ہوئی تھی، تو 2 بکرے اور دمبے جناب. صحیح ہے. ٹکا بوٹی بھی بن رہی ہے، وہ دوسرے جناب چاول بھی بن رہے ہیں. اس میں یہ کرتا ہوں کہ یہ جو بیئر ہے،
اس کو اگر میں پی لیتا ہوں اور باقی دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ پی لو، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پیپسی کولا سے اور 7 اپ سے اور اس طرح کی باقی چیزوں سے بہتر ہے۔ آپ جب گرم غذا کثرت کے ساتھ کھائیں تو اس کے بہترین علاج کا نام ہے یہ آب جو، بیسیکلی تو آب جو ہے نا تو اس کا جو ہے وہ اچھا۔ اسی طریقے کے اوپر جب میرا سفر ہوتا ہے اس ممالک کی طرف، یہ جو روس کی ریاستیں ہیں، صحیح ہے، اچھا انہوں نے یہ جو ان کی ہے الکوہل والی جس کو وہ کہتے ہیں اپنا ووڈکا، اس کا نام ان کی زبان میں ہے ارک، اور ہے بھی ارک، جو میں نے تحقیق کی ہے کہ ارک ہی ہے گنے کا، اس سے ارک نکال کے یہ بناتے ہیں، اور بعض نے اس کا نام جناب اور اچھا رکھا ہوا ہے کہ یعنی شفا۔ اچھا، تو معنی یہ ہے کہ اگر کسی محفل کے اندر اس طرح کی جو ان ممالک کے اندر، پہلے تو میں اس وجہ سے اس کی احتیاط کرتا ہوں کہ چونکہ میری کوئی اس میں زیادہ دلچسپی نہیں، جس طرح تمباکو کھانے والے مفتی اعظم کی دلچسپی ہوتی ہے، ڈبی ساتھ ہوتی ہے، بڑے مزے سے کھلتی ہے، پھر پان کو بڑے مزے سے بنواتے ہیں، تو مجھے کوئی الکوہل کے ساتھ اتنی دلچسپی اس لیے نہیں کہ الحمدللہ میں فطری چیزیں اور جو ہمارے اللہ کی طرف سے دیے ہوئے چیزیں انہیں زیادہ کثرت سے استعمال کرتا ہوں۔ اب فروٹ بھی موجود ہو، مختلف قسم کے جوسز بھی موجود ہوں، تو میرے سر میں درد ہے کہ میں الکوہل کی طرف جاؤں، بالکل اس کے اندر شفا بھی ہے۔ جی بالکل، آپ بجا فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوبے لباب تو یہ ہے کہ بھائی جو چیزیں آپ کو جو ہے وہ صحت کے لیے ضروری ہے، آپ ان کو استعمال کریں، اور مفتی صاحب کا جو ہے وہ ہمارا فتویٰ یہی ہے کہ الکوہل اور تمباکو والا پان اور نسوار، اسی طرح کے باقی نشہ آور جتنے اشیاء ہیں، ان سب کا حکم ایک ہے، بس ایک ہے۔ اب آپ میرے پروگرام کے بعد کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیں، صحیح، حضرت یہ فرمائے کہ تمباکو والا پان ہو، نسوار ہو، چرس ہو، افیون ہو، بھنگ ہو اور الکوہل ہو، یہ ساری نشہ آور اشیاء کی فہرست ہے یا اس میں کوئی فرق ہے؟ صحیح، وہ یہ جواب دیں گے کہ ایک ہی چیز ہے، بالکل ایک ہی حکم لگتا ہے۔ اگر آپ کے جو ہے وہ اب آپ سوچنے کا باقی مفتیان کرام کیوں نہیں کرتے؟ معذرت کے ساتھ وہ مجھ سے زیادہ قابل ہے، لیکن ان کا موضوع ہی نہیں۔ دیکھیں نا، آخر اسلامی بینکاری کو جب موضوع بنایا گیا تو آج اسلامی بینکاری کے حوالے سے کسی ایک بینک کے شریعہ بورڈ کے چیئرمین مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں نا، بالکل ایسا، جبکہ ان کی پوری قوم، پوری جناب اہل فتویٰ علماء ان کے مسلک کے، اسی طرح 4 5 6 بینکوں کے اوپر مفتی تقی عثمانی اور ان کا خاندان بیٹھا ہوا ہے نا، جی بالکل، لیکن ان کے سارے مفتیان کرام کہتے ہیں کہ سود ہے۔ خود بینک والوں سے آپ پوچھیں سود ہے، ایسا ہی ہے، مجھے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا یہ فتویٰ جو ہے، میں نے کہا میرے فتوے پہ کم اعتراض ہوگا، اور جو انہوں نے مفتی تقی عثمانی اور بڑے بڑے مفتیان حضرات نے جو بتایا ہے کہ اسلامی بینکاری، اور خود میں یہ جو آپ کا کیا نام ہے اس کا سنہری بینک، اس کا 6 مہینے تک شریعہ بورڈ کا چیئرمین رہا ہوں۔ 3 مہینے ان سے سوال کیے، 3 نشستوں 4 نشستوں میں مجھے پتہ چل گیا کہ یہ روح افزا نہیں ہے وہی، لیکن جو ہے شوگر کوٹڈ انہوں نے کر دیا۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں قبلہ کہ آپ کی ایک اور ویڈیو جو ہے وہ چائنیز، بڑی خوبصورت سی چائنیز لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے ہاتھ میں جام پکڑا ہوا ہے اور کوئی بوسو کو نار جو ہے وہ بھی ہو رہے ہیں، تو کیا وہ سچی ہے یا ہم اسے کہیں کہ کسی نے ایسی بنائی ہے؟ غلط بیانی نہیں کرتا، میری جب اب تک جتنی ویڈیوز آئی ہیں سب سچ ہے سوائے اس کے۔ صحیح ہے، سوائے یہ جو کیونکہ اس کے بارے میں نے 2 باتیں، کیونکہ جب ہمارے بچے ہیں نا ماشاءاللہ، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پروفیسر ہیں، میرے بچے بھی، بچے بھی، انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جس طرح کا ٹائٹ سوٹ ابو یا نانو اس میں دکھایا گیا، دیکھیں نا میں جو لباس پہنتا ہوں بڑا کھلا لباس، بالکل ایسا ہی ہے، وہاں آپ دیکھیں نا ایسے چپکا ہوا ہے جناب میرا وہ۔ دوسرا انہوں نے کہا کھوپڑی ایک جگہ کھڑی ہے، نیچے پورا جسم۔ صحیح ہے، یہ میرے بچوں نے مجھے بتایا، صحیح ہے، انہوں نے بتایا ہے، نئی ٹیکنالوجی کو وہ سمجھتے ہیں، اور میں اس آدمی کے اوپر حیران ہوں، میرے ساتھ ہی ہے جو جس کے پاس میں تھا، کہ اس نے کس طریقے کے اوپر کہ اپنا اس محترمہ کے ڈانس کے اندر مجھے شامل کر کے بڑی جناب فنی طور پہ مجھے اس میں شامل کر دیا۔ سوائے اس کے باقی میں کہہ سکتا ہوں کہ جتنی میرے بارے میں ویڈیوز آئی ہیں صحیح ہے، وہ ساری درست، آپ اعلانیہ یہ اقرار کرتے ہیں۔ دیکھو جی، میں کہہ سکتا ہوں کہ میری پہلی غلطی کا نام قندیل بلوچ والا کردار ہے، دوسری غلطی والے کا نام وہ حریم شاہ والا ہے، اس کی وجہ ہم زبان سرائکی ہونا ہے، اس کی وجہ حافظ قرآن ہونا، سید ہونا، 5 سال دین پڑھنا، میرا اس کے دین کی وجہ سے اس پر اعتماد کرنا، یہ غلطی ہے، میں تو کہہ رہا ہوں
صحیح میں ان لوگوں میں سے تو نہیں ہوں کہ جناب کہوں یوں نہیں کہتا. نہیں آپ کی یہ آپ بلنٹ اور بولڈ جو مفتی ہیں. یہ جو آپ کے دبئی کے اندر آ کے ایک سرخ سوٹ والے کا معاملہ تھا، میں نے بتا دیا کہ یہ کیوں ہوا. میں یہ نہیں کہتا غلط ہے. ایک محترمہ میرے ساتھ آ کے کالے سوٹ میں بیٹھی اپنے جسم کو حرکت دے رہی ہے، میں نے کبھی نہیں کہا یہ غلط ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن وہ کیوں کر رہی ہے، یہ کیوں کر رہی ہے، میں نے بتا دیا ہے. صحیح. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، آپ کی انہی جو اسکینڈلز کی وجہ سے رویت حلال کمیٹی سے آپ کو نکالا گیا. یہ زیادتی نہیں تھی. کیوں نکالا گیا؟ بات یہ ہے کہ 7 سال میں رہا. صحیح ہے. جبکہ مدت ہوتی ہے 3 سال. صحیح ہے. پہلے 3 سال، پھر دوسرے 3 سال، پھر تیسرے 3 سال. صحیح. اور جس نے میرے بارے میں کہا، وہ میرا رب جو انتقام لیتا ہے نا. صحیح ہے. حافظ حمداللہ نے کہا کہ اگر رویت ہلال کمیٹی میں مفتی عبدالقوی رہے گا تو ساتھ قندیل بھی رہے گی. آج جو دھماکہ ہو کے اس کے نچلے نظام کو اللہ نے تباہ کیا ہے. اللہ اکبر. انتقام لینے والا اللہ ہے. 7 سال میں گزار چکا تھا. اچھا مجھے بتائیں، جو 7 سال میں نے گزارے ہیں، صحیح ہے، آج مجھے ہمارے بچے عبدالخبیر کے علاوہ کسی اور کا نام بتائیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ تو لوگوں کو بہت چند لوگ ہیں. اس وقت کیا ہے؟ مفتی منیب الرحمان، مفتی عبدالقوی، مفتی منیب الرحمان، مفتی عبدالقوی، مفتی منیب الرحمان بیک میں، مفتی عبدالقوی آگے ہے. اس میں تو اب کوئی آپ شک ہی کو کم نہیں از ہے. کم سوچنا پڑے گا کہ یار مولوی عبدالخبیر کے ساتھ کون ہوگا. حالانکہ مولوی عبدالخبیر آزاد صاحب جو ہیں وہ بھی اتنے پرومیننٹ نہیں ہے، میڈیا جو ہے نا وہ فرینڈلی نہیں ہے. جس طرح آپ میڈیا کے اوپر آ کے جو ہے وہ بیان دیتے تھے یا اعلان کرتے تھے، اس طرح کا یہ بھی میرا وہ بھتیجے ہونے کے حوالے سے اس کو 2-3 گر میں نے سمجھایا ہے کہ کس طریقے پہ کتنے بجے تم نے چاند کا اعلان کرنا ہے اور کس انداز سے کرنا ہے. صحیح ہے. لیکن اس کے باوجود ان کی میرے خیال میں الیکٹرانک میڈیا کے اوپر لوگوں کے ساتھ جو تعارف ہوگا 10% ہوتا، اور میرا تو 110% ہوتا تھا. بالکل اعلان ہی میں کرتا تھا. بالکل مفتی صاحب تو اعلان کر کے چلے جاتے تھے. 20-20 25-25 ٹیلی ویژنوں کے اوپر بیٹھ کے گفتگو تو میں کر رہا ہوتا تھا، اس میں جواب تو میں دے رہا ہوتا تھا. صحیح ہے. بہرحال وہ سارے اسرائیل کی اجازت پاون بیش ہے، ٹھمکاون بیش ہے. مفتی عبدالقوی کو اللہ نے ایک صلاحیت دی ہے کہ میں جس شعبے میں ہوتا ہوں اس کو ٹھمکاتا ہوں. میں نے غور و فکر کیا ہے نا کہ یہ جو مشروبات ہیں ان میں سوچوں کہ کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی چیزیں حرام ہیں. میں نے سوچا کہ محترم اور محترمہ کی باہمی رضامندی اور اس طرح کی جناب جو معاملات ہیں اس میں کیا آسانی امت کے لیے پیدا کر سکتا ہوں. اور میرے 4 جو موضوعات ہیں جو میں نے بتائے، بالکل ایسا موسیقی ہو گئی، ایسا ہی ہے، محترم محترمہ کا باہمی تعلق رضامندی کا ہو گیا، مختلف قسم کے آپ کے جوسز ہو گئے، مختلف گھر میں بیٹھ کے جناب جو بچے اور بچے تجارت کر رہے ہیں. یہ میرا موضوع کیوں ہے؟ کیونکہ میں نے امت کے سامنے، انسانیت کے سامنے ان مسائل کو رکھنا ہے. اور جو اہل فتویٰ حضرات ہیں، میرا رسالہ آیا ہے کہ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی. صحیح ہے. میرا رسالہ آیا ہے کہ بچپن کا نکاح منعقد نہیں ہوتا. صحیح ہے. میرا رسالہ علم میراث پہ آیا ہے. کیوں کہ میرا ذہن ہے کہ میں چاہوں کہ امت کے لیے میں دنیا سے چلا بھی جاؤں تو میری کتابوں کے اندر میرا نام زندہ تابندہ رہے. اچھا، آپ کی اس ایڈوانس سوچ کی وجہ سے آپ کے گھر والے جو ہیں وہ یہ کیوں کہنے پر مجبور ہوئے کہ مفتی صاحب جو ہے ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، احتیاط برتا جائے اور ان کو جو ہے وہ گھر تک محدود رکھا جائے؟ خوش ہوں گے کہ یہ میری ہی پالیسی تھی. اچھا، آپ کے چچا نے یہ بیان دیا تھا؟ وہ چچا تو میرے بڑے تھے نا، ان کو نمائندہ بنایا گیا. اصل میں نمائندہ تھا میرا اپنا حقیقی بھانجا. اچھا. اور جو وہ ماشاءاللہ دل کے اس وقت ایسوسیٹ پروفیسر بننے والے ہیں ماشاءاللہ. ہماری باہمی تجویز سے یہ بات طے ہوئی کہ کوئی اور گدھا اس کو غلط انداز اختیار کرے. ہم یہ کہہ دیں کہ کرونا کے یہ منفی اثرات ہوتے ہیں جس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا ذہن جو ہے اس سے جناب وہ ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کے دباؤ کو یا لوگوں کے معاملات کو وہ نہیں کرتا. اب وہ چونکہ ڈاکٹر تھا، ایسے ہی ہے، اس نے ثابت کیا کہ جناب یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں. تو ہمارے ماموں کو، ہمارے بھتیجے کو چونکہ کرونا ہوا اور آخری درجے تک گیا ہے. صحیح ہے. یہ ہماری اپنا بات. اصل میں یہ حضرت ایک معاملہ ہوتا ہے آپ کا اللہ کے ساتھ. صحیح ہے. تو اللہ تو غفار بھی ہے، رحمان بھی ہے، رؤوف بھی ہے، کریم بھی ہے. بالکل. لیکن ہمارے ہاں مولوی فضل الرحمان صاحب اگر یہودی کہے تو پھر بھی گالیاں کھائے امت سے، کیونکہ قوم تو میری عمران خان کے ساتھ کری ہے. ایسے ہی ہے. اگر وہ کہے کہ جناب یہ میں نے سیاسی بات کی تھی تو علماء سے گالیاں کھائے. بالکل ایسا. اب آئینی ترمیم کی حمایت کرے پھر بھی گالیاں کھائے. بالکل ایسا ہی. پہلے حمایت کرے پھر بھاگ کے ادھر چلے جائے پھر بھی گالیاں کھائے. تو میں مفتی عبدالقوی کبھی گالیاں کھانے والے میں سے تو نہیں ہوں. بالکل ایسا ہی. اس میں تو کوئی، میں نے تو ہر عالم کو یہ بات چیلنج نہیں کی، دعوت دی. انجینئر صاحب کو کہا، میں نے کہا میں جیلم میں آتا ہوں. طارق مسعود کو کہا میں کراچی میں آتا ہوں. صحیح ہے. مفتی
اپنا یہ جو ہمارے مفتی صاحب نے مولانا فضل الرحمان کو کہا میں دیر اسماعیل خان میں آتا ہوں تمہارے شہر میں, صحیح ہے. میں دیکھتا ہوں کہ قوم مجھے کتنا اعزاز دیتی ہے اور تمہارے ساتھ کیا کرتی ہے. خدا کی قسم جن لوگوں کا میں نے یہ نام لیا یہ اپنے شہر کے اندر ایک فلانگ تک جائے نا, ان کا انجام وہی ہوگا. صحیح, بس آگے میں سمجھ گیا. اچھا, آپ کے ساتھ اب جو ہے وہ کافی میں نے آپ کا وقت لے لیا. آپ کے ساتھ جب ہم گفتگو کرتے ہیں یا آپ کی جب گفتگو سنتے ہیں ہماری نوجوان نسل, تو وہ سمجھتی ہے کہ ہمارا اسلام, ہمارا دین جو ہے وہ اتنا سخت نہیں ہے, بڑا لبرل ہے. کیوں اس کو اتنا جو ہے وہ تنگ نظر کر دیا گیا؟ یہ آخری سوال ہے آپ سے. آخری سوال ہے, اور اس کا جو جواب میں دے رہا ہوں نا یہ آپ ہی کے چینل کو آپ ہی کی برکت سے دے رہا ہوں. میرا اسلام حقیقت کا دین, میرا اسلام حکمت کا دین, میرا اسلام فطرت کا دین, میرا اسلام سہولت کا دین. بس اس کو آج اپنا موضوع بنا لیں, عوام پوری قوم میرے ساتھ کھڑی ہوگی. چلیے جی, بہت شکریہ. ناظرین اکرام, آپ نے مفتی عبدالقوی صاحب کی گفتگو سنی ہے. جو بھی سوال آپ لوگوں کے ذہن میں اٹھ رہے تھے, چاہے وہ نکاح کے حوالے سے, حالانکہ مفتی صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ ان کے اپنے نکاح کتنے ہیں, اور مفتی ان کا صاحب جواب بھی میں دے دوں. جی بسم اللہ. پچھلے دنوں اسلام آباد کی جو ہماری بڑی مسجد ہے, میں نام نہیں لیتا, مولانا کا بڑا نام ہے, ان کے بھائی شہید بھی ہوئے, ان کے والد صاحب, ان کا بڑا نام تھا, میرا ان سے تعلق تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے تمام فتاوی درست ہیں, خدا را آپ یہ نہ بتایا کریں کہ آپ کے کتنے درجن نکاح ہیں. صحیح. پھر میں نے ان کو تو کہا, میں نے کہا میں تو حضرت امام حسن پاک کی سنت اور تو انہوں نے کہا نہ کر. میں نے ان سے پھر ممبر میں کھڑے ہو کے, محراب میں کھڑے ہو کے وعدہ کیا کہ آج کے بعد میں اس نکاح کی تعداد نہیں بتاؤں گا. ہاں, لیکن یہ ہے کہ مطلب جو ہے وہ شادی ایک, نکاح 2 3 4 اور جتنے اللہ زندگی میں آسانی فرمائے, لیکن 4 کے عدد کو کراس نہیں کرنا. چلیں نہیں, لیکن پھر کانٹرڈکشن آ جائے گی کہ آپ نے ایک بیان دیا تھا ٹی وی کے اوپر کہ ایک آپ شادی رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد دیگر بہت سارے آپ نکاح کر سکتے ہیں. وہ نکاح جب کہہ رہا ہوں جس طرح نماز عشاء ہوگی یعنی 4 رکعتیں, اسی طرح جب نکاح کہوں گا تو مانا یہ ہے کہ 2 3 4. ٹھیک ہے, چلیں جی. یہ غلط فہمی جو ہے وہ بھی اپنے دماغ سے نکال لیجیے کہ مفتی صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ جی ایک شادی رکھیں اور 30 40 آپ نکاح کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ جو ہے ایک شادی کے بعد 3 نکاح جو ہے وہ کر سکتے ہیں, اور ایک کو آپ جو ہے وہ اگر اس میں فہرست سے خارج کرتے جائیں تو پھر آپ یہ سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں. محترمہ اپنے آپ کو خارج کرتی جائے, جو بھی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہو سکے وہ آپ کر لیں, تو آپ اس کی تعداد کو بڑھا سکتے ہیں. جی اسد جعفری کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.